اور انسانی اعضاء۔ یہ واقعہ مجھے میری دادی اماں نے سنایا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے والد ریلوے میں ملازم تھے۔ ریلوے میں ملازم ہونے کے باعث انہیں مختلف شہروں میں جانا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ لکھنؤ میں چند روز کے لیے انہیں ٹھہرنا پڑا۔ جس کوارٹر میں وہ ٹھہرے اس کا ایک دروازہ گلی کی طرف، دوسرا قبرستان کی طرف کھلتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات انہیں قبرستان میں کسی کے آپس میں لڑنے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ کچھ دیر بعد خاموشی ہو گئی۔ پہلے تو میں نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ صحن میں کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ میں چونک گیا اور لالٹین جلائی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس پر خون کے نشانات ہیں اور صحن میں کسی انسانی مردے کا جبڑا پڑا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گیا اور فوراً دروازہ بند کر دیا، لیکن پھر سوچا کہ شاید کسی نے شرارت کی ہو۔ لیکن آدھی رات کے وقت ہر کوئی اپنے گھر سو رہا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، لہٰذا کسی کا اس طرح کی شرارت کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں یہاں اجنبی تھا، اس لیے میری کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ میں نے دوبارہ دروازہ کھولا اور صحن میں آ گیا۔ ڈرتے ڈرتے انسانی جبڑے کی جانب ایک دو قدم بڑھا، مگر خوف اور اس سے اٹھنے والی بدبو نے مجھے وہیں روک دیا۔ پھر میں ہمت کر کے اس کے پاس گیا اور اسے اٹھا کر واپس قبرستان میں پھینک دیا اور جلدی سے آ کر گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ لیکن جب میں واپس کمرے میں جانے لگا تو وہی جبڑا پھر میرے سامنے پڑا تھا۔ ابھی میں خوفزدہ اور پریشان ہی کھڑا تھا کہ دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دی۔ اب تو میرا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور میں باہر کا مین دروازہ کھولے بغیر اپنے کمرے میں بھاگ گیا اور جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مجھے جتنی صورتیں اور دعائیں یاد تھیں میں نے ان کا ورد شروع کر دیا، مگر خوف اتنا زیادہ تھا کہ آیتیں بھی صحیح طور پر ادا نہیں ہو رہی تھیں۔ کبھی میں اونچی اونچی آواز میں صورتیں پڑھتا اور کبھی درود شریف۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کہاں بھاگ کر چھپ جاؤں۔ اب تو میری جان جیسے نکلنے ہی والی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آہستہ ہو گئی۔ پھر کسی عورت کی آواز آئی کہ پردیسی بھائی پانی پلا دو، میں بہت پیاسی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ آخر کار میں نے ہمت کر کے کھڑکی کھول کر دیکھا اور ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ کون؟ تو اس نے جواب دیا، پانی پانی۔ اس کے سوا وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ تم کون ہو اور کس کو ملنا ہے؟ میں تم کو نہیں جانتا۔ تو وہ بولی کہ میں قریب ہی رہتی ہوں اور مجھے سخت پیاس لگ رہی ہے، مجھے فوری پانی پلاؤ۔ میں نے اسے پانی کا ایک گلاس دیا تو اس کو پی کر کہنے لگی کہ مجھے کسی بڑے برتن میں پانی چاہیے۔ میں نے پوچھا کہ اتنا پانی کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اندر صحن میں آ گئی۔ اب تو میں اور ڈر گیا کہ یہ کون ہے جو اس رات گئے پانی مانگنے آ گئی ہے۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس سے پوچھوں کہ وہ کون ہے۔ میں نے اس کو چھوٹی دیگچی میں پانی دیا جو تقریباً 1 کلو ہوگا۔ وہ اسے ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اس سے پہلے میں اسے کچھ کہتا اس نے مجھے کہا کہ یہاں کوئی انسانی منہ کا جبڑا آ کر گرا ہے۔ میں نے جبڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ وہ پڑا ہے۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے ایک تھیلے میں ڈال لیا اور شکریہ کہہ کر چل دی۔ میں نے ہمت کر کے اسے روکا اور پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ پہلے تو اس نے بتانے سے انکار کر دیا، مگر میرے اصرار پر اس نے بتایا کہ وہ اور اس کی بہن قبرستان کے پاس جھگی میں رہتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ غریب ہیں، کوئی کمانے والا بھی نہیں۔ بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر رات ہوتے ہی وہ قبرستان میں آ جاتے ہیں اور قبریں کھود کر لاشیں نکالتے ہیں اور انسانی اعضاء کچا ہی چبا جاتے ہیں۔ وہ بولی، جو جبڑا میں نے تمہارے صحن میں پھینکا تھا، میرے اور میری بہن کے درمیان اس کے کھانے پر لڑائی ہو رہی تھی اور میں نے غصے میں آ کر اسے یہاں پھینک دیا۔
یہ سنتے ہی میں اپنے ہوش و حواس میں نہ رہا اور اس عورت کو جلدی سے اپنے گھر سے نکال کر دروازہ بند کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ اس کے بعد میں نے فوراً ہی وہ کوارٹر چھوڑ دیا اور اپنے ایک پرانے دوست کے گھر چلا گیا۔ چند دنوں بعد مجھے واپس دلی جانے کا حکم ملا تو میری جان میں جان آئی، مگر اس دن سے مجھے اتنا شدید بخار رہتا ہے کہ ہر جگہ علاج کرانے کے باوجود بھی مجھے آرام نہیں آ سکا، اور جوں ہی آدھی رات ہوتی ہے میرے سامنے وہ واقعہ دوبارہ آ جاتا ہے جو اس رات پیش آیا تھا، جس کی وجہ سے میرا بخار اور تیز ہو جاتا ہے۔ دادی اماں بتاتی ہیں کہ ان کے والد کا اسی بخار اور خوف کے باعث چند مہینوں بعد انتقال ہو گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا قصہ ہے۔ ایسے مزید واقعات آپ کو ملتے رہیں، اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اور آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا، کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔